بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن فروغ اردو جھارکھنڈ کی جانب سے JSSC CGL یا دوسرے مقابلہ جاتی امتحانات جو گریجویشن لیول تک ہوتے ہیں ان امیدواروں کے لیے آج ہم 100 سوالوں کا گلدستہ لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ ان کا ریویژن ہوتا رہے اور انہیں کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی کچھ سوالات اپلوڈ کیے گئے ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امتحان میں کس طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہ بھی سوالات ہیں یہ اسی طرح کے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، آریہ آج سے کتنے سال قبل ہندوستان وارد ہوئے؟ وارد ہونا مطلب آنا۔ آرینس جو آئے ہندوستان میں وہ آج سے کتنے 100 سال پہلے آئے؟ اے ہے 3500 سال قبل، بی ہے 2500 سال قبل، سی ہے 1500 سال قبل، ڈی ہے 3000 سال قبل۔ ہم جانتے ہیں کہ آریہ آج سے 3500 سال پہلے یعنی 1500 قبل مسیح میں ہندوستان آئے تھے، اسی لیے آپشن اے صحیح جواب ہوگا، 3500 سال پہلے۔ سوال نمبر 2 ہے، لب مماس کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن اے ہے اظفر جمیل، بی ہے وہاب دانش، سی ہے شایق مظفر پوری، ڈی ہے نادم بلخی۔ تمام شاعروں کا تعلق جھارکھنڈ سے ہے اور آپشن بھی ہوگا بی وہاب دانش، ان کا شعری مجموعہ ہے لب مماس۔ سوال نمبر 3 ہے، ذیل میں کس صنف کو سب سے زیادہ عتاب کا شکار ہونا پڑا؟ آپشن اے ہے قصیدہ، بی ہے غزل، سی ہے مرثیہ، ڈی ہے مثنوی۔ ہم جانتے ہیں کہ غزل سب سے نازک صنف سخن ہے، اسے موضوعات کے حوالے سے سب سے زیادہ عتاب کا شکار ہونا پڑا، سب سے زیادہ ظلم سہنے پڑے ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہیں اور موافقین بھی ہیں، جنہوں نے حمایت کی ہے وہ بھی ان کے ہیں، تو آپشن بی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 4 ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار مرزا غالب کی غزل کا مصرع ہے، اس میں کون سی صنعت ہے؟ آپشن اے ہے حسن تعلیل، بی ہے تضاد، سی ہے ایہام، ڈی ہے تشبیہ۔ مشتاق اور بیزار دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ ہیں، اسی لیے اس میں صنعت تضاد ہے، آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، غلط زمرے کی نشاندہی کریں، مطلب اس میں جو مترادفات دیے ہوئے ہیں اس میں کون سا غلط ہے؟ اے ہے ذلت و خواری، صحیح ہے، بی ہے حواس و ہوش، دیکھتے ہیں ابھی، سی ہے علم و حکمت، صحیح ہے، ڈی ہے عشق و محبت، صحیح ہے۔ بی جو تھا اس میں ہوتا ہے ہوش و حواس، جس کو الٹا لکھ دیا گیا ہے، اور اس کا قاعدہ ہے مترادف کا کہ اہل زبان نے جس طرح سے استعمال کیا ہے ہم بھی اسی طرح سے استعمال کریں گے۔ حواس و ہوش نہیں ہوگا، ہوش و حواس ہوگا، اسی لیے آپشن بی غلط ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، مرزا غالب اور میر تقی میر کا مولد کہاں ہے، مطلب کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن اے ہے احمد آباد، بی ہے دہلی، سی ہے لکھنؤ، ڈی ہے اکبر آباد۔ ہم جانتے ہیں مرزا غالب بھی اور میر تقی میر بھی اکبر آباد یعنی آگرے میں پیدا ہوئے، اسی لیے ڈی آپشن صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، تجنیس کسے کہتے ہیں؟ یہ ثنائے بدایع سے سوال ہے۔ آپشن اے ہے تلفظ کے اعتبار سے مشابہت ہو، بی کلاسیکی عہد کا شعر ہو، سی سب سے عمدہ شعر ہو، ڈی شعر میں تاریخی واقعہ ہو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، تلفظ کے اعتبار سے شعر میں مشابہت ہو اسے کہیں گے تجنیس۔ سوال نمبر 8 ہے، نکات الشعراء کیا ہے؟ نکات الشعراء کو میر تقی میر نے لکھا ہے 1752 عیسوی میں، لیکن کیا ہے اس کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے۔ آپشن اے ہے سوانح، بی ہے خاکہ، سی ہے مجموعہ، ڈی ہے تذکرہ۔ ہم جانتے ہیں کہ نکات الشعراء تذکرہ ہے،
تذکرہ بولتے ہیں ادبی ڈائری کو۔ پرانے زمانے میں لوگ تذکرے لکھا کرتے تھے، یادداشت پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو کاغذ قلم سے اتار لیا کرتے تھے۔ تو آپشن ڈی صحیح جواب ہے 8 کا۔ سوال نمبر 9 ہے، نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ نظم کا معنی ہوتا ہے لڑی میں موتی پرونا۔ یہ کس زبان کا ہے؟ اے ہے فارسی، بی ہے سندھی، سی ہے عربی، ڈی ہے یونانی۔ آپشن سی صحیح جواب ہے، نظم عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، ہندوستان سے قبل آریہ کہاں آباد تھے؟ آپشن اے ہے ایران، بی ہے پاکستان، ڈی ہے ملیشیا، ڈی ہے افریقہ۔ آپشن اے صحیح جواب ہے، ایران میں انہوں نے 1000 سال گزارا تھا اور اس کے بعد وہ ہندوستان آئے تھے آج سے 3500 سال پہلے، اسی لیے صحیح جواب ہوگا آپشن اے۔ سوال نمبر 11 ہے، ذیل میں کون نظم نگار ہے؟ چاروں کا تعلق جو آپشن میں ہیں ان میں سب کا تعلق جھارکھنڈ سے ہے۔ آپشن اے ہے وہاب دانش، بی ہے پرویز شہریار، سی ہے اختر آزاد، ڈی ہے ابرار مجیب۔ نظم نگار کی حیثیت سے ہم لوگ وہاب دانش کو جانتے ہیں۔ 2 شعری مجموعے ہیں، لب مماس اور ریت پر دوڑتے قدم، تو یہ پہلا آپشن صحیح ہے، وہاب دانش۔ سوال نمبر 12 ہے، الیاس احمد گدی کب پیدا ہوئے؟ الیاس صاحب کی پیدائش میں ہلکا سا اختلاف ہے، انٹرنیٹ وغیرہ پہ یا ریختہ پہ 1934 دیا ہے، اسی لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں طلبہ جو دیکھتے ہیں، لیکن بیشتر کتابوں میں جن لوگوں نے ان کے حوالے سے تحقیق کی ہے، خاص طور سے ڈاکٹر ہمایوں اشرف ہیں یا پھر دلی یونیورسٹی کے محمد علام الدین ہیں، تمام لوگوں نے 1932 کی تاریخ لکھی ہے۔ ڈاکٹر رضوانہ نے بھی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الیاس احمد گدی کے ناول فائر ایریا اور سنجو کے ناول ساودھان نیچے آگ ہے اس کا تقابلی مطالعہ۔ ہر جگہ 1932 دیا ہے، لہٰذا زیادہ مناسب ہے کہ 1932 صحیح جواب ہے۔ اگر 1932 نہ ہو، اگر 1934 ہو، تب اس میں آپ نشان لگا لیجئے گا، لیکن زیادہ مناسب ہے 1932، کیونکہ غیاث احمد گدی 1928 میں پیدا ہوئے تھے اور 6 سال کے تھے تو والدہ کا انتقال ہوا تھا، اور الیاس صاحب 2 سال کے تھے تو والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس لحاظ سے 1932 زیادہ مناسب ہے۔ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ بہت آسان سوال ہے، ہم پڑھتے آئے ہیں، غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ پرانی کتابوں میں دیا ہوتا ہے عورت سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، لیکن صحیح لگتا ہے کہ محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، الیاس احمد گدی کا تعلق کس عہد سے ہے؟ مطلب کس ایج سے ہے، کس زمانے میں انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز کیا یا پھر کس کا اثر ان کے یہاں زیادہ رہا؟ آپشن اے ہے جدلیت، بی ہے رومانیت، سی ہے کلاسیکیت، ڈی ہے جدیدیت۔ آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ اگر جدیدیت نہ ہو آپشن میں، ما بعد جدیدیت ہو، تب آپ اس پہ بھی نشان لگا سکتے ہیں، بس سوال کے حساب سے آپ اس پر نشان زد کیجئے گا۔ سوال نمبر 15 ہے، غلط جوڑے کی نشاندہی کیجئے۔ یہاں 3 مترادف ہیں، ایک نہیں ہے اس میں۔ آپشن اے ہے مہر، بی ہے آفتاب، سی ہے شمس، ڈی ہے ماہتاب۔ تو مہر، آفتاب اور شمس ایک ہی معنی میں ہے، مہتاب الگ معنی میں ہے، اور لہٰذا مہتاب مطلب چاند۔ آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، کہانی کا عنصر کس کا لازمی حصہ نہیں ہے؟ کہانی کا مطلب کہانی
का जौहर कहानीपन किस चीज़ में नहीं होती है? ऑप्शन ए है दास्तान, दास्तानों में होती है। ऑप्शन बी है नावल, नावल में भी किस्से कहानी का होना ज़रूरी है। ऑप्शन सी है इंशाइया, इंशाइये में किस्से कहानी का होना ज़रूरी नहीं है। डी है अफ़साना, अफ़साने में भी किस्से कहानी का होना ज़रूरी है। दास्तान, नावल, अफ़साना इसमें ज़रूरी है, लिहाजा ऑप्शन सी सही जवाब होगा कि इसमें इंशाइये में कहानी का उन्सुर नहीं होता है, कहानीपन नहीं है। सवाल नंबर 17 है गैर मुनासिब पर निशान लगाएं। ये गैर मुनासिब जो इसमें है उस पर निशान लगाना है। ये ज़रबुल मसल है, आँख नहीं, ये कहावत है सब। नंबर 1 है आँखें दुखना, बी है आँखें पथराना, सी है आँख चुराना, डी है आँखें पथराना। बी और डी एक हो गया है। ऑप्शन ए है आँखें दुखना कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है मुहावरे के तौर पर, लिहाजा ऑप्शन ए सही जवाब है, मतलब ये गैर मुनासिब है। सवाल नंबर 18 है ज़मानी तरतीब से सजाएं। ज़मानी तरतीब से सजाना है, आपको बताना है कि कौन सी सिन्फ पहले आई है। ऑप्शन ए है दास्तान, नावलेट, नावल, अफ़साना नहीं। बी है दास्तान, नावल, अफ़साना, नावलेट नहीं। सी है दास्तान, अफ़साना, नावल, अफ़सानचा नहीं। डी है दास्तान, नावल, नावलेट, अफ़साना। ऑप्शन डी सही जवाब है। पहले दास्तानें शुरू हुई, उसके बाद नावल का रिवाज हुआ, उसके बाद वक्त की तंगी की वजह से लोगों ने नावलेट लिखना शुरू किया, उसके बाद अफ़साने आए। ऑप्शन डी सही जवाब है 18 नंबर का। 19 नंबर है नज़्म की ज़िद ज़ेल में क्या है। ऑप्शन ए है मसनवी, बी है नस्र, सी है कसीदा, डी है वासूख्त। इसमें गज़ल नहीं है तो हमारे लिए आसानी हो गई, अगर गज़ल दिया होता तब हमारी दुश्वारी होती, लिहाजा यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नज़्म की ज़िद है नस्र, नज़्म मतलब पोइट्री और नस्र मतलब प्रोज़। सवाल नंबर 20 है कदीम हिंदुस्तानी दौर की कौन सी ज़बान ज़्यादा अहम थी। कदीम हिंद आर्याई दौर की यहाँ बात कर रहा है कि कौन सी ज़बान ज़्यादा अहम थी। ऑप्शन ए है पाली, बी है संस्कृत, सी है वैदिक, डी है मलफूज़ात। हम जानते हैं कि कदीम दौर में संस्कृत ज़बान रही है, इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा, संस्कृत। सवाल नंबर 21 है फ़िक्री किसका तखल्लुस था। ऑप्शन ए है अनवारुल हक़, बी है हमीदुल हक़, सी है ज़हीरुल हक़, डी है वहीदुल हक़। तो प्रकाश फ़िक्री का असली नाम था, प्रकाश फ़िक्री तखल्लुस रखते थे वो, फ़िक्री असली नाम था ज़हीरुल हक़। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 22 है ज़ेल में किस नावल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। बहुत आसान है, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, ऐसे नावल दिए हैं जिसको कोई अवार्ड नहीं मिला है सिवाय फायर एरिया ऑप्शन सी को, लिहाजा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और झारखंड का वाहिद नावल है जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, सरफराज किया गया है 1996 ईस्वी में। सवाल नंबर 23 है गज़ल से मुशाबहत रखने वाली कौन सी सिन्फ है। हम जानते हैं कि गज़ल का आगाज़ जो हुआ है वो अरब की सिन्फ कसीदे से, कसीदे में हिस्सा होता था तशबीब, उस हिस्से को काट कर गज़ल का आगाज़ किया है ईरानी शोरा ने और वहीं से हम लोगों ने इस्तिफ़ादा किया है, लिहाजा इसका जवाब सही होगा ऑप्शन बी कसीदा। ऑप्शन में और भी हैं, गज़ल भी है, कसीदा है, मसनवी है, वासूख्त है। मसनवी बोलते हैं किस्से कहानी को नज़्म की शक्ल में बयान करना, वासूख्त बोलते हैं महबूब से नाराज़ होकर उसको जली कटी सुनाना। ऑप्शन बी सही जवाब है क्योंकि कसीदे का जो स्ट्रक्चर है और गज़ल का स्ट्रक्चर है सेम है। सवाल नंबर 24 है अफ़साना किस सदी की पैदावार है। ऑप्शन ए है 17वीं, बी है 18वीं, सी है 19वीं, डी है 20वीं। अफ़साने के बारे में जानते हैं हम कि 1903 और 1910 के बीच में ढेर सारे अफ़साने लिखे गए और पहला अफ़साना भी उसी बीच में लिखा गया, तो 1903 यानी 20वीं सदी। ऑप्शन डी सही जवाब है।
سوال نمبر 25 ہے رسم کا مترادف کیا ہے؟ آپشن اے ہے ہلدی، بی ہے شادی، سی ہے رواج، ڈی ہے نکاح۔ تو رسم کا مترادف ہے رواج، رسم و رواج ہم بولتے ہیں، رسم ہلدی نہیں بولیں گے، واو لگنے سے نا وہ معاملہ بگڑ جاتا ہے، مترادف میں رسم و رواج کہیں گے۔ آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 26 ہے یلدرم نے کس علاقے کے افسانوں کے تراجم کیے؟ سجاد حیدر یلدرم جو اردو افسانے کے آغاز و ارتقاء میں ان کا کافی اہم رول رہا ہے، وہ ترکی زبان جانتے تھے اور ترکی افسانوں کا ترجمہ، ناولوں کا ترجمہ، کہانیوں کا ترجمہ انہوں نے کیا اور اردو افسانے کو انٹروڈیوس کرایا کہ افسانے ایسے لکھے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپشن اے صحیح جواب ہوگا، وہ ترکی جانتے تھے اور ترکی افسانوں کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 27 ہے نظمیہ شاعری کا موازنہ کس سے ہوتا ہے؟ آپشن اے ہے حمدیہ شاعری، آپشن بی ہے نعتیہ شاعری، سی ہے غزلیہ شاعری، ڈی ہے مدحیہ شاعری۔ تو نظمیہ شاعری کا موازنہ ہوتا ہے غزلیہ شاعری سے۔ آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 28 ہے فائر ایریا کا موازنہ کس ناول سے کیا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے کالی ماٹی، بی ہے آگ کا دریا، سی ہے اداس نسلیں، ڈی ہے ساودھان نیچے آگ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فائر ایریا جو دھنباد اور جھریا کے پس منظر میں لکھا گیا ناول ہے، تو اس سے ملتا جلتا یہاں نام لگ رہا ہے ساودھان نیچے آگ ہے۔ سنجو جی کا یہ ناول تھا، ہندی میں شائع ہوا تھا، بس آگے پیچھے دونوں ناول شائع ہوئے ہیں، تو فائر ایریا کا موازنہ اسی ناول سے کیا جاتا ہے، ساودھان نیچے آگ ہے سے۔ سوال نمبر 29 ہے جس چیز کی کوئی قدر نہ ہو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ آپشن اے ہے گھر کی مرغی دال برابر، بی ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، سی ہے بڑے بول کا سر نیچا، ڈی ہے کاٹھ کا الو۔ آپشن اے صحیح جواب ہے، گھر کی مرغی دال برابر، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو گھر والوں کی گھر میں، تو ایسا لوگ بولتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ سوال نمبر 30 ہے ہند آریائی سے قبل کے خاندان کو کیا بولتے ہیں؟ مطلب جو ہند آریائی خاندان ہے اس سے پہلے اس کا نام آرینس کا کیا نام تھا جب وہ ایران میں تھے؟ آپشن اے ہے پشاشی، نہیں، بی ہے ہند آریائی، بالکل صحیح، سی ہے مغل، نہیں، ڈی ہے یورپی، نہیں، ہند ایرانی اس کا نام تھا۔ ہند آریائی سے پہلے اس کا نام تھا ہند ایرانی، اور ہند ایرانی سے پہلے اس کا نام تھا ہند یورپی۔ یہ بات ذہن میں رہے آپ کے۔ تو آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 31 ہے سفر ستارہ کس نے ترتیب دیا تھا؟ سوال ہے سفر ستارہ یہ افسانوں کا مجموعہ ہے، شاعری کا مجموعہ ہے پرکاش فکری کا، لیکن اسے ترتیب کس نے دیا تھا؟ تو اگر سفر ستارہ دیکھ کر آپ فوراً نشان لگا دیں پرکاش فکری پہ تو وہ غلط ہوگا۔ اس کو ترتیب دے کر شائع کیا تھا جابر حسین نے۔ آپشن سی صحیح جواب ہے، اور جابر حسین نے اسے پبلش کرایا اپنے اردو مرکز عظیم آباد سے، پٹنہ سے۔ تو آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 32 ہے نظم میں کیا ضروری ہے؟ آپشن اے ہے خیالات میں موضوعیت کا نہ ہونا، بی ہے علمیت کا اعتراف ہونا، سی ہے مصرع کا ہم آہنگ ہونا، ڈی ہے وجہ ظاہر ہونا۔ آپشن اے میں خیالات کا موضوعیت کا نہ ہونا، نہ اگر نہیں ہوتا تو آپشن یہی ہوتا، لیکن موضوع اس میں ہوتا ہے، موضوعیت ہوتی ہے۔ آپشن سی اس میں صحیح جواب ہے، مصرعے کا ہم آہنگ ہونا، تمام مصرعے ہم آہنگ ہوں، یہ خاص طور سے پابند نظم کی خاص بات ہوتی ہے۔ آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 33 ہے غزل میں اشعار کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ آپشن اے ہے 4، بی ہے 5، سی ہے 8، ڈی ہے 10۔ اس کا صحیح جواب ہوگا 5۔
غزل میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 17 ہونی چاہیے. یہ کلاسیکل غزل کی خصوصیات میں شامل ہے. تو کم سے کم 5 ہے. آپشن بی صحیح جواب ہے. سوال نمبر 34 ہے، سہدیو کو کام پر سب سے پہلے کون لے جاتا ہے؟ مطلب سہدیو کو کام پہ لے جانے والا پہلا آدمی کون ہے؟ آپشن اے ہے ننکو، بی ہے رحمت میاں، سی ہے آزاد، ڈی ہے الیاس احمد. اس میں صحیح جواب ہے آپشن اے، ننکو کام پر لے جاتا ہے. سہدیو کو بھی لے جاتا ہے اور رحمت میاں کو بھی لے جاتا ہے. آپشن اے صحیح جواب ہے. سوال نمبر 35 ہے، ظلم کا مترادف کیا نہیں ہے؟ 3 چیزیں ہیں، جبر بھی ہے، استحصال بھی ہے، ستم بھی ہے. ہم بولتے ہیں ظلم و ستم، ظلم و استحصال اور ظلم و جبر بولتے ہیں، ظلم و قتال نہیں بولتے ہیں. تو سی آپشن غلط ہے، قتال، اس لیے قتال صحیح جواب ہے، نہیں ہوگا یہ مترادف. سوال نمبر 36 ہے، افسانے کا پہلا دور کون سا ہے؟ پہلا دور کون سا اس میں ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ افسانے کا جب آغاز ہوا تو آغاز میں 2 رجحانات ایک ساتھ چل رہے تھے. نمبر 1 حقیقت پسندی کا رجحان اور نمبر 2 رومانویت کا رجحان. رومانویت میں سجاد حیدر یلدلم تھے، اس کے پیشرو تھے، اس کے آگے آگے چل رہے تھے اور وہی اس کی نیابت کر رہے تھے. اور دوسری طرف حقیقت پسندی کا رجحان تھا، اس کے لیے پریم چند تھے. تو اس میں حقیقت پسندی نہیں ہے، رومانیت ہے. تو آپ رومانیت پہ نشان لگائیے گا. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. سوال نمبر 37 ہے، غیاث احمد کے چچا کون تھے؟ اس میں چچا کا نام دیا ہوا ہے. آپشن اے حبیب احمد، بی ہے نسیم احمد، سی ہے وحید احمد، ڈی ہے قاسم احمد. آپشن اے صحیح جواب ہے. حبیب احمد گدی ان کے چچا کا نام تھا. آپشن اے صحیح جواب ہے. سوال نمبر 38 ہے، نظم کی اقسام زمانی اعتبار سے سجائیں. نظم کی 4 قسمیں ہیں نا، پابند نظم، معرہ نظم، نثری نظم اور آزاد نظم. تو اس میں سجانا ہے کہ زمانی اعتبار سے کون کون سا وہ ہے. آپشن اے ہے معرہ، پابند، نثری، آزاد. نہیں، پہلے پابند ہوگا تو آپشن بی، سی اور ڈی کی طرف آتے ہیں. پابند کے بعد نثری نہیں ہے، نہ آزاد ہے بلکہ معرہ ہے، پھر آزاد ہے، پھر نثری نظم ہے. آپشن ڈی صحیح جواب ہے. تو پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم اور نثری نظم، یہ ترتیب ہے زمانے کے اعتبار سے، اس لیے آپشن ڈی زیادہ مناسب جواب ہے. سوال نمبر 39 ہے، رحمت میاں کہاں کا رہنے والا تھا؟ آپشن اے گیا، بی بھاگلپور، سی رانچی، ڈی رسول پور. رحمت میاں رسول پور کا رہنے والا تھا، اسی لیے آپشن ڈی صحیح جواب ہے. سوال نمبر 40 ہے، ویدوں کے عہد کو کیا بولتے ہیں؟ ویدوں کے عہد کو ویدک عہد بولتے ہیں یا ویدک سنسکرت کا عہد بولتے ہیں، اسی لیے آپشن ڈی زیادہ مناسب ہے، ویدک سنسکرت یا ویدک ایج. سوال نمبر 11 ہے، مہجور شمسی کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ مہجور شمسی استاد الشورا رہے ہیں، پلامو کے، نادم بلخی وغیرہ کے زمانے کے رہے ہیں اور کئی لوگوں نے ان کے حوالے سے ان کی شاگردی اختیار کی ہے. تو مہجور شمسی کا تعلق پلامو، جمشید پور، دھنباد اور رانچی دیا ہے. پلامو زیادہ مناسب ہے. علامہ مہجور شمسی کا تعلق پلامو کے علاقے سے رہا ہے. سوال نمبر 42 ہے، غیاث احمد گدی کی پہلی مطبوعہ کہانی کون سی ہے؟ اس میں بھی بڑا اختلاف ہوتا ہے ہم لوگوں میں کہ پہلا افسانہ ان کا کون سا پبلش ہوا ہے. تو اختلاف کے بغیر ہم نے دیکھا ہے کہ جو انٹرویو بھی دیا انہوں نے، شمیم صاحب کو انٹرویو دیا ہے، راشد انور راشد کو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیوتا ان کا پہلا افسانہ ہے جو ہمایوں میں چھپا تھا. تو آپشن سی صحیح جواب ہے، دیوتا. سوال نمبر 43 ہے، شاعر اپنی غزل میں کس کا استعمال کرتا ہے؟ بالکل آسان سوال ہے. شاعر اپنی غزل کے مقطع میں تخلص کا استعمال کرتا ہے آخری شعر میں، لہٰذا
آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، اقبال کس صدی کے شاعر ہیں؟ اقبال پیدا ہوئے 1877 میں، لیکن شاعری کا آغاز انہوں نے کیا 1901 کے آس پاس یا اس سے پہلے کیا ہے، لہٰذا وہ دور کہلائے گا۔ بیشتر شاعری انہوں نے 1900 سے لے کر 1936-38 تک کی ہے، لہٰذا یہ ہوگا 20ویں صدی کا شاعر ہے یہ، تو آپشن سی صحیح جواب ہے، 20ویں صدی۔ سوال نمبر 45 ہے، تلاش کا مترادف کیا ہے؟ تلاش کے ساتھ ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں؟ تلاش و کھوج نہیں کرتے ہیں، تلاش و ڈھونڈ نہیں کرتے ہیں، تلاش و ہراس نہیں کرتے ہیں۔ آپشن اے جو ہے تلاش و جستجو، یہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا آپشن اے مناسب جواب ہے۔ سوال نمبر 46 ہے، ذکی انور کیا تھے؟ آپشن اے سماجی کارکن، بی ہے مذہبی انتہا پسند، سی ہے لالچی اور بے صبرے، ڈی ہے ذلت و خواری سے بیزار۔ آپشن اے صحیح جواب ہے، وہ سماجی کارکن تھے اور سماج میں اصلاح کا عنصر ان کا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو ملا جلا کر چلا جائے، اور اسی وجہ سے وہ شہید بھی کر دیے گئے۔ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، جوالا مصر کس کے ساتھ پکڑے گئے تھے؟ ناول فائر ایریا میں جو جوالا مصر ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کہاں پکڑے گئے تھے، کن کے ساتھ۔ اس کا آپشن ہے رام کلی، بی ہے انار کلی، سی ہے ختنیا، ڈی ہے پھلمنیا۔ آپشن ڈی زیادہ مناسب جواب ہے، یہی صحیح جواب ہے، آپشن ڈی پھلمنیا، انہی کے ساتھ پکڑے گئے تھے جوالا مصر۔ سوال نمبر 48 ہے، زمانی اعتبار سے سجائیں۔ زمانی اعتبار میں پہلے میر ہیں، پھر غالب ہیں، پھر اقبال ہیں، پھر فیض ہیں، تو جہاں میر آ رہے ہیں آپشن اے، سی اور ڈی اسی میں دیکھنا ہے، تو میر کے بعد غالب کہاں ہے؟ آپشن اے، میر کے بعد غالب یہاں، لیکن یہاں نا سوال پرنٹ غلط ہو گیا ہے، فیض سے پہلے اقبال آئیں گے، اور آپشن اے صحیح جواب ہوگا، میر، غالب، اقبال اور فیض۔ آپشن اے صحیح جواب ہے، بس اقبال اور فیض کو آگے پیچھے کر لیجئے، صحیح جواب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 49 ہے، کون سا کردار نروان کا نہیں ہے؟ نروان افسانہ ہے، بہت مشہور افسانہ ہے ذکی انور کا، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس میں کون سا کردار اس میں نہیں ہے؟ اے ہے اسلم، بی ہے ممتاز، سی ہے فرخ، ڈی ہے شبنم۔ اسلم ہے، ممتاز ہے، شبنم ہے، سب کردار ہیں، سب کے نام آیا ہے، فرخ کا نام نہیں آیا ہے، اس لیے آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 50 ہے، سنسکرت کن لوگوں کی زبان بن گئی جس کے بعد پراکرت کا ظہور ہوا؟ مطلب پراکرت کے ظہور ہونے کے بعد سنسکرت کن لوگوں کی زبان بن گئی اور وہ زوال کی طرف چلی گئی؟ آپشن اے ہے مزدوروں کی زبان، بی ہے طبقہ خاص کی زبان، سی ہے مسلمان کی زبان، ڈی ہے پنجابیوں کی زبان۔ تو یہ لسانیات یعنی لنگوسٹک کا قاعدہ ہے، جب ایک زبان طبقہ خاص کی زبان بن جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری زبان وقوع پذیر ہوتی ہے۔ آپشن بی بالکل صحیح جواب ہے، طبقہ خاص کی زبان خاص لوگوں کی، پنڈتوں اور پروہتوں کی زبان بن گئی، اس کے نتیجے میں عوام نے دوسری زبان کو اختیار کر لیا۔ سوال نمبر 51 ہے، ذیل میں کون شاعر نہیں ہے؟ آپشن اے ہے اختر یوسف، شاعر ہیں، بی ہے اظفر جمیل، شاعر ہیں، ڈی ہے منظر کاظمی، شاعر نہیں ہیں، افسانہ نگار ہیں، شین اختر بھی افسانہ نگار ہیں، لیکن ان کے شاعری کا ایک مجموعہ ویناش یاترا کے نام سے شائع ہوا، اسی لیے منظر کاظمی صحیح جواب ہے کہ وہ شاعر نہیں ہیں، بقیہ تینوں شاعر ہیں، کسی نہ کسی طرح سے شاعر ہیں۔ سوال نمبر 52 ہے، زخم کس کا پہلا ناول ہے؟ زخم الیاس احمد گدی کا پہلا ناول ہے، زخم ہے، مرہم ہے، فائر ایریا ہے، بغیر آسمان کی زمین ہے، جو غیر مطبوعہ ہے، ان پبلشڈ ہے، لہٰذا آپشن سی صحیح جواب ہے اس کا۔ سوال نمبر 53 ہے، ذیل میں کون سا جملہ درست ہے؟ 4 آپشن ہے، 4 میں ایک جملہ درست ہے، بقیہ نہیں ہے۔ پہلا ہے، غزل فارسی زبان کا لفظ ہے، نہیں،
غزل عربی کا ہے۔ آپشن بی ہے غزل کے اشعار کی تعداد جفت ہونی چاہیے یعنی ایون ہونی چاہیے، نہیں آڈ ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں ہے۔ سی ہے غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، بالکل صحیح جواب ہے آپشن سی، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ ڈی آپشن بھی غلط ہے کیونکہ غزل میں ضعیفوں کی تعریف ہوتی ہے، غزل میں حسن و جمال کی تعریف ہوتی ہے نا، اسی لیے یہ بھی غلط ہے۔ آپشن اے بی اور ڈی غلط ہے، آپشن سی بالکل صحیح ہے۔ سوال نمبر 54 ہے نظم جدید کا بانی ذیل میں کون ہے؟ نظم جدید کا بانی پنجاب میں لاہور میں اس کا آغاز ہوا تھا، محمد حسین آزاد نے کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں اس کا آغاز کیا تھا، لہٰذا آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا، محمد حسین آزاد جن کو شمس العلماء بھی کہتے ہیں۔ ان کی کئی کتابیں مشہور ہیں، آب حیات تذکرے کی کتاب ہے 1880 میں لکھی گئی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے انشائیوں پر کتاب لکھی ہے، انشائیہ وغیرہ بہت ان کے اہم ہیں، اور ان کا جو جملے ہوتے ہیں بہت تراشیدہ جملے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 55 ہے میں کل شہر جاؤں گا، اس جملے میں شہر کیا ہے؟ آپشن اے ہے اس میں نکرہ، بی ہے اس میں معرفہ، سی ہے اضافت، ڈی ہے مجرور۔ تو معرفہ بولتے ہیں معروف نام کو، جیسے کل میں رانچی جاؤں گا، رانچی سے ہمارا ذہن فوراً ہو جائے گا کہ میں رانچی جاؤں گا، جمشید پور، دھنباد، دلی، ممبئی، تو یہ معرفہ ہوگا۔ شہر ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے، ایسا کہیں گے تب وہ ہوگا اس میں نکرہ، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 56 ہے ذیل میں کون سا ناول نگار تاریخی ہے؟ ایک سوال پوچھا بھی گیا تھا تاریخی ناول نگار کے حوالے سے، یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں، تو اس میں میں نے بھی یہ گستاخی کی ہے کہ میں بھی آپ سے سوال پوچھ لوں۔ آپشن اے ہے پریم چند، بی ہے الیاس احمد گدی، سی ہے مرزا محمد ہادی رسوا، ڈی ہے عبدالحلیم شرر۔ آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ عبدالحلیم شرر نے تاریخی ناول لکھے ہیں ابتدائی دور میں، اس کے بعد ایک اہم نام ہے قاضی عبدالستار کا، انہوں نے بھی تاریخی ناول لکھے ہیں، لیکن یہاں پہ آپشن ڈی صحیح جواب ہے، عبدالحلیم، مولانا عبدالحلیم شرر۔ سوال نمبر 57 ہے جھارکھنڈ کے نظم گو شعرا کس کی کتاب ہے؟ نظم گو شعرا پر کتاب ہے، آپشن اے ہے طٰہٰ شمیم کی نہیں، ان کی کتاب ہے جھارکھنڈ میں اردو افسانہ، بی ہے جابر حسین، یہ بھی نہیں، سی ہے صابر حسین، یہ صحیح جواب ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ صابر حسین شین اختر کا اصلی نام ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ شین اختر۔ آپشن گھما دیا ہے اسی لیے آپشن سی صحیح جواب ہے، صابر حسین۔ سوال نمبر یعنی شین اختر۔ سوال نمبر 58 ہے ذیل میں کون سا املا درست ہے؟ احد، 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 احد۔ آپشن سی صحیح جواب ہے، احد، عین ہے دال، احد۔ تو اس طرح بھی دے سکتا ہے، اگر وہ اس کے بعد سوالات کم پڑ جائیں گے تو وہ اس طرح بھی سوال دے سکتا ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی طرح پریکٹس ہو جائے۔ سوال نمبر 59 ہے غیاث احمد گدی کہاں پیدا ہوئے؟ جھریا، گیا، جمشید پور، مدھوبنی۔ آپشن اے صحیح جواب ہے، جھریا میں پیدا ہوئے تھے، آپشن اے صحیح ہے۔ 60 نمبر ہے کس زبان کے خاتمے کے ساتھ قدیم ہند آریائی دور کا خاتمہ ہوتا ہے؟ آپشن اے اس میں صحیح جواب ہے، سنسکرت ہے، بھوجپوری، پراچ یا ادیچ یہ تو نہیں ہے۔ سنسکرت زبان کے خاتمے کے ساتھ قدیم ہند آریائی دور کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کی جگہ پالی، پراکرت اور ابھرنش اور پھر جدید ہند آریائی دور میں بہت سی نئی زبانیں سر اٹھانے لگتی ہیں۔ سوال نمبر 61 ہے وہاب دانش یا دانش کے بجائے اشرفی کر لیجئے، وہاب اشرفی نے رانچی یونیورسٹی سے کون سا رسالہ نکالا تھا؟ وہاب اشرفی رانچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے جڑے ہوئے تھے، منسلک تھے اور یہیں سے ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے ایک میگزین نکالا تھا، اس کا نام تھا آپشن ڈی جو ہے نئی قدریں، اس کا ایک ہی شمارہ نکالا انہوں نے، اس کے بعد اس روایت کو آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر کہکشاں پروین نے اس رسالے کو ISBN نمبر دلوایا، ISSN نمبر دلوایا، اور اس کے بعد اس کے 3 4 5 شمارے نکالے، اسی لیے اس کا آپشن ڈی ہوگا نئی قدریں۔ سوال نمبر 62 ہے ذیل میں کون سا ناول 19ویں صدی کا ہے؟ ناول نگار 19ویں صدی کا کون سا ہے؟
तो ए है अब्दुल हलीम शरर, बी है काजी अब्दुल सत्तार, सी है प्रेमचंद, डी है काजी अब्दुल वदूद। तो अब्दुल हलीम शरर 19वीं सदी के हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद, पंडित रतन नासर शाह, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा, 4 नाम 19वीं सदी के अहम नावल निगारों में हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 63 है, मतला की जमा झेल में क्या है? मतला की जमा मताले होती है और ऑप्शन डी में मताले लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 64 है, अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम था? अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था नूर मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद, इसीलिए यहाँ शेख नूर मोहम्मद ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसीलिए इसको हम ऑप्शन सी सही लगाएंगे। सवाल नंबर 65 है, ये ची लगाकर क्या बनाते हैं? ची लगाकर हम लोग डेक से डेगची, संदूक से संदूकची, इसमें मुसग्गर बनाते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब है, 65 का डी। 66 है, वस्ती कदीम और वस्ती हिंद आरियाई दौर में किस इलाके की ज़बान मुरस्सा थी? ऐसी ज़बान जो सबसे ज़्यादा अहम समझी जाती थी वो कौन सी थी? वो हमने देखा है कि 3 ज़बानें, 3 इलाके उन्होंने तकसीम किया है लोगों ने, माहिरीन लिसानियात ने, उदैच, प्राच्य और मध्य देश। और बोलते हैं कि मध्य देश का इलाका जो अम्बाला से इलाहाबाद तक का है वो सबसे मुरस्सा ज़बान थी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। 67 नंबर है, इलियास अहमद का अधूरा नावल किस रिसाले में शाये हुआ? हम जानते हैं कि उन्होंने 4 नावल लिखे, 3 मुकम्मल और चौथा नामुकम्मल। बग़ैर आसमान की ज़मीन, वो नावल कहाँ छपा था? ऑप्शन ए है सही जवाब है, बल्कि सही जवाब है ज़हन जदीद, दिल्ली से निकलता था, ज़ुबैर रिज़वी निकालते थे, उन्होंने अपने रिसाले में इसको शाये किया था, ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 68 है, झेल में किस अदीब ने गदर का हंगामा देखा? गदर मतलब 1857 का दौर देखा। कौन थे? मीर नहीं थे, फैज़ नहीं थे, इकबाल नहीं थे, मिर्ज़ा गालिब ने देखा और एक किताब भी लिखी थी दस्तंबू के नाम से, गदर के हालात का बयान किया था उसमें उन्होंने। सवाल नंबर 69 है, क़वायद के एतबार से महा लगाकर क्या बनाते हैं? महा लगाकर क्या बनाते हैं? इसमें मुकब्बर बनाते हैं, सागर से महासागर, भारत से महाभारत, काल से महाकाल, ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 70 है, इकबाल ने आला तालीम कहाँ से हासिल की थी? हम जानते हैं कि इकबाल ने आला तालीम यूरोप से हासिल की थी, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 71 है, मक्ता की जमा झेल में क्या है? मक्ता की जमा होती है मकाते, गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, इसकी जमा होती है मकाते, ऑप्शन ए ही में मकाते है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 72 है, उर्दू में नावल से पहले किस सिन्फ का रिवाज था? नावल से पहले दास्तान का रिवाज था, और हम लोग सीरियली बनाते हैं दास्तान, नावल, अफसाना, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, दास्तान। सवाल नंबर 73 है, पहली प्राकृत में किस ज़बान का ज़ुहूर होता है? प्राकृत को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। तो पहले हिस्से में हम लोग पाली वगैरह का जिक्र करते हैं, पाली ज़बान और गौतम बुद्ध वगैरह की ज़बान, इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 74 है, झेल में किस अदीब ने यूनानी अलमियों पर काम किया है? झारखंड के एक अदीब है जिन्होंने यूनानी ट्रेजेडी यानी ड्रामों पर काम किया है और कई किताबें उनकी आ चुकी हैं, उनका नाम है प्रोफेसर समीउल हक़, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा, प्रोफेसर समीउल हक़ का। सवाल नंबर 75 है, लुग़त में कौन सा लफ्ज़ पहले आएगा? आजकल इस तरह का सवाल का भी ट्रेंड चल चुका है, लिहाजा आपको परेशान नहीं होना है, अल्फ़ाबेटिकली देखना है आपको, हुरूफ़ तहज्जी के एतबार से कौन सा लफ्ज़ पहले आएगा। ऐन चारों में है, अदावत, इशरत, अहद और अरब। ऐन के बाद शीन है, अहद, रे, तो पहला दाल है, अदावत, दाल पहले है तो दाल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 76 है, मुल्क की जमा झेल में क्या है? मुल्क मतलब कंट्री, इसकी जमा होती है ममालिक, ऑप्शन बी। एक और होता है ऐसे मिलता जुलता, मलक, मलक मतलब फ़रिश्ता, उसकी जमा है मलाइका, इसीलिए मुल्क को
की जमा होगी ममालिक, ऑप्शन बी सही जवाब है। 77 है ज़ैल में साबका की मिसाल नहीं है। साबका क्या नहीं है? ए है बिन सिला, बी है बिन ब्याहा, सी है बिन बुलाया, डी है बंदर। तो ऑप्शन डी आसान सा है, बंदर सही जवाब है। सवाल नंबर 78 है फैज़ की कौन सी नज़्म निसाब में शामिल है? फैज़ की 2 नज़में शामिल हैं, उसमें से पहला जो ऑप्शन है निसार मैं तेरी गलियों के, ये आपके निसाब में शामिल है, इसीलिए आपके लिए आसानी है। निसार मैं तेरी गलियों के, ऑप्शन ए सही जवाब है। 79 है नावल किस सदी की पैदावार है? नावल 1857 के बाद की पैदावार है, यानी 19वीं सदी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 19वीं सदी की पैदावार है। सवाल नंबर 80 है मगरिबी हिंदी में कौन सी ज़बान नहीं आती है? हम जानते हैं कि मगरिबी हिंदी 5 बोलियों के मजमूओं का नाम है। कौन कौन सी बोली है वो? खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणवी है। तो यहाँ खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली है, खानदेशी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ये होगा ऑप्शन डी कि इसमें ये उसका ख़ानदान का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 81 है दोहे के हवाले से ज़्यादा कौन मशहूर हैं? झारखंड में एक शायर हैं जिन्होंने दोहे पर अच्छा खासा काम किया है, उनका नाम है प्रोफेसर नादिम बल्खी, ऑप्शन सी सही जवाब है। इनका असली नाम था मोहम्मद इब्राहिम, डाल्टनगंज के GLA कॉलेज में ये पढ़ाते थे और वहीं से रिटायर हुए। 28-29 किताबें इनकी लिखी हुई हैं। सवाल नंबर 82 है मक्ता का दूसरा नाम क्या है? मक्ता गज़ल का आखिरी शेर, इसका दूसरा नाम होता है मुतम्मिम गज़ल, गज़ल जहाँ तमाम होती है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 83 है मिठास में कौन सा लफ्ज़ लगाने से लाहिक़ा बनता है? मिठास में कौन सा लफ्ज़ लगाने से मिठास बना है? ऑप्शन सी सही जवाब है, अलिफ और सीन, मिठास, ऑप्शन सी सही जवाब है ना। सवाल नंबर 84 है अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए? अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 85 है ज़ेल में कौन सा लफ्ज़ लुग़त में पहले आएगा? सब काफ से लफ्ज़ हैं, काफ, काफ नून, काफ बे, काफ नून, काफ तो काफ बे, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 86 नंबर है मगरिबी हिंदी कितनी बोलियों के मजमूए का नाम है? मगरिबी हिंदी 5 बोलियों के मजमूए का नाम है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 87 है लक्ष्मण रेखा के पार इलियास अहमद गद्दी का सफ़रनामा है, तो लक्ष्मण रेखा क्या है? लक्ष्मण रेखा एक अफसानवी मजमूआ है मंज़र काज़मी का, ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 88 है फैज़ कब पैदा हुए? फैज़ 1911 में पैदा हुए सियालकोट में, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 89 है सर पर चढ़ना का क्या माना होता है? सर पर चढ़ना मतलब बच्चे अगर सर पर चढ़ने लगते हैं वो गुस्ताख कहलाते हैं, ऑप्शन ए उसका सही जवाब है, गुस्ताख। सवाल नंबर 90 है अतालवी ज़बान में नावल को क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी में नावल है और अतालवी में इटालियन में नावेला है, तो वही पूछ रहा है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नावेला। सवाल नंबर 91 है पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया? पंजाब में उर्दू महमूद ख़ान शिरानी की बहुत अहम और तहक़ीक़ी किताब है, बहुत ज़ख़ीम किताब है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 92 नंबर है हिसाब के साथ कौन सा लफ्ज़ आता है? मुतरादिफ पूछ रहा है यहाँ पे, तो हिसाब किताब हम बोलते हैं, कॉपी नहीं बोलते हैं, कलम नहीं बोलते हैं, दवात नहीं बोलते हैं, हिसाब के साथ किताब, ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 93 है मीर किस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं? मीर क्लासिकी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ज़माना था वो क्लासिकियत का ज़माना था, ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 94 है ज़मानी एतबार से अफसाना निगारों को सजाएं। पहले अफसाना निगार थे यहाँ पे प्रेमचंद दिया है, तो प्रेमचंद पहले होंगे, ग़ियास अहमद गद्दी उसके बाद होंगे, नहीं उसके बाद बेदी होंगे। ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, ऑप्शन बी हम सही मानेंगे क्योंकि प्रेमचंद है, प्रेमचंद पहले अफसाना निगार हैं, उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी आएंगे, फिर ग़ियास अहमद गद्दी, उसके बाद शीन अख्तर, ऑप्शन बी आप सही मानिएगा, बस ग़ियास और बेदी को आगे पीछे कर लीजिएगा।
پھر آپشن بی صحیح ہو جائے گا آپ کا۔ سوال نمبر 95 ہے، اردو کی پیدائش کا سب سے قابل قبول نظریہ کون سا ہے؟ سب سے قابل قبول نظریہ دہلی اور نواح دہلی کا ہے۔ پروفیسر مسعود حسن خان نے اس نظریے کو پیش کیا ہے، اس لیے آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 96 ہے، ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 97 ہے، فیض کس صدی کے شاعر ہیں؟ فیض 1911 میں پیدا ہوئے، یعنی 20ویں صدی کے شاعر ہیں، لہٰذا آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا، 20ویں صدی کے۔ 98 نمبر ہے، غالب کس صدی کا شاعر ہے؟ غالب پیدا ہوئے ہیں 1797 میں، انتقال ہوا ہے 1869 میں، تو وہ 19ویں صدی کے شاعر کہلائیں گے، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ 99 ہے، علی گڑھ کس کی مثال ہے؟ لاحقہ، سابقہ، خوبصورتی اور تالا کس کی مثال ہے؟ علی گڑھ، گڑھ لگ گیا ہے اسی لیے لاحقہ، آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 100 ہے اور آخری سوال ہے، ہند آریائی اور ہندی یعنی انڈو آرین اینڈ ہندی، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ سنیتی کمار چٹرجی کی کتاب ہے اور اردو میں یا بلکہ لسانیات کے حوالے سے بہت اہم کتاب ہے، اس کتاب کو نصاب میں بھی شامل کیا گیا ہے، آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ کیسے سوالات لگے آپ کو، معیار کیسا تھا؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، ہم بھی آگے کچھ اچھے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی موقع پر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔